محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا مسجد کے دروازے پہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس لڑکے نے جواب دیا، یا امیر المومنین، میں آپ کے پاس اپنے کیس میں قاضی کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے آیا ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے کیس کے بارے میں پوچھا تو نوجوان نے کہا کہ کچھ لوگ میرے والد کے ساتھ سفر پر گئے تھے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو میں نے ان سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سفر کے دوران ہی فوت ہو گئے تھے، اور جب میں نے ان سے اس دولت کے بارے میں پوچھا جو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، حالانکہ میں مکمل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس بہت سی رقم تھی۔ نوجوان لڑکے نے حضرت علی علیہ السلام سے مزید کہا کہ اور جب کہ مجھے مکمل یقین تھا کہ میرے والد صاحب کے پاس بہت سی رقم موجود تھی تو میں نے یہ معاملہ قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اس معاملے کو سنیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ نوجوان لڑکے نے بتایا کہ قاضی صاحب نے ان لوگوں کو بلوایا اور ان سے باری باری حلف لیا۔ ان لوگوں نے یہ حلف اٹھایا کہ میرے والد صاحب کے پاس کوئی رقم نہیں تھی جب وہ فوت ہوئے تھے۔ قاضی شارع نے فیصلہ سنایا اور ان کو رہا کر دیا۔ نوجوان لڑکے نے امام علی علیہ السلام سے گزارش کی، یا امیر المومنین، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ انصاف سے فیصلہ کریں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اب اس معاملے میں وہ فیصلہ کروں گا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا سوائے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خاص غلام قمبر سے کہا کہ شرطوں کو بلاؤ۔ جب شرطے آ گئے تو امام علی علیہ السلام نے نوجوان لڑکے سے کہا کہ ان لوگوں کے نام بتاؤ جو تمہارے والد کے ساتھ سفر پر گئے تھے۔ جب لڑکے نے ان کے نام بتائے تو امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو فوراً عدالت میں حاضر کیا جائے۔ امام علی علیہ السلام کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ جب وہ تمام لوگ امام علی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان پر ایک گہری نظر ڈالی اور حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو علیحدہ علیحدہ مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا جائے، اور مسجد میں جتنے بھی ان کے رفیق تھے ان سب کو علیحدگی میں بلوایا اور کہا کہ جب میں تکبیر بلند کروں تو میرے ساتھ تکبیر کا جواب دینا۔ امام علی علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ اس شخص نے وہی بات دہرائی جو اس نے قاضی شارع کے سامنے کہی تھی، یعنی انہوں نے نہ ہی اس کے باپ کو قتل کیا ہے اور نہ ہی وہ دولت چرائی ہے۔ قاضی شارع بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اور یہ سارا معاملہ سن رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ مجھے اس معاملے کا کچھ پتہ نہیں، مجھے سب معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا، اس لیے اب شروع سے ٹھیک ٹھیک بتاتے جاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ تم سب لوگوں نے یہ بدقسمت سفر کب شروع کیا تھا؟ مجھے وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن اور وہ وقت صحیح صحیح بتاؤ جب تم لوگوں نے یہ سفر شروع کیا تھا، اور اس نوجوان لڑکے کا باپ کب بیمار ہوا تھا، کہاں بیمار ہوا تھا اور کس وقت بیمار ہوا تھا، کس طبیب نے اس کا علاج کیا تھا اور کیا دوا دی تھی، وہ کب مرا تھا، مجھے تاریخ اور اصل وقت بتاؤ، کس نے اس کو غسل دیا تھا اور کس نے اس کو کفن پہنایا تھا، کتنے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے تھے، اور اگر ممکن ہے تو ان کے نام بھی بتاؤ، اور کس نے اس کو قبر میں اتارا تھا۔ وہ شخص اتنے سوالوں کی بچھاڑ سن کر گھبرا گیا، حالانکہ یہ تمام سوال اس معاملے سے متعلقہ تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے گھبراتے ہوئے آگے پیچھے ان سوالوں کے جوابات دینا شروع کیے۔
جب اس نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دوسرے حاضرین جو مسجد میں موجود تھے انہوں نے بھی نعرہ تکبیر کا جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کو قید خانے میں بھیج دیا اور دوسرے شخص کو بلوایا کہ وہ آئے اور اپنا بیان دے۔ نعرہ تکبیر اور اس کا جواب سن کر اور پہلے شخص کو قید خانے میں جاتا ہوا دیکھ کر دوسرے شخص کو یقین ہو گیا تھا کہ اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اس نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ میں تو پہلے سے ہی اس شخص کے قتل اور اس کی دولت چرانے کے خلاف تھا، لیکن میری کسی نے کوئی بات نہ سنی۔ اس شخص نے امام علی علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی کہ اس کو جان بوجھ کر اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے باری باری اقرار جرم کیا کہ انہوں نے اس نوجوان لڑکے کے والد کو قتل بھی کیا ہے اور اس کی دولت بھی لوٹی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے وہ لوٹی ہوئی دولت اس نوجوان لڑکے کو واپس کروائی اور ان تمام لوگوں کو جو اس قتل میں ملوث تھے ان کو اس جرم کی سزا سنائی۔ قاضی جو اس معاملے کی سماعت کے لیے بلوایا گیا تھا یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ امام علی علیہ السلام نے اس کو خبردار کیا کہ دوران سماعت محتاط رہا کرو، خاص کر کہ جب معاملہ قتل کا ہو تو مزید احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ قاضی نے امام علی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ معاملہ کیا تھا جس کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنایا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے کہ انہوں نے چند لڑکوں کو ایک جگہ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکے اپنے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک لڑکے کو پکار رہے تھے جس کا نام متات دین یعنی دین مر گیا۔ وہ لڑکا بھی اس نام پر جواب دیتا تھا یعنی یہ اس کا نام تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ عجیب سا نام سن کر بہت حیران ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لڑکے کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرے والد نے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارا باپ؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ وہ تو مر گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی والدہ کے پاس لے چلو۔ وہ بچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس لے آیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے اس بچے کے نام کے بارے میں دریافت کیا تو اس عورت نے کہا کہ یہ نام اس کے باپ کی آخری خواہش کے طور پر رکھا گیا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے تفصیل پوچھی تو اس عورت نے کہا کہ اس لڑکے کا باپ کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا تھا اور یہی اس کا آخری سفر تھا، اور جب میں نے ان سے اپنے شوہر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو راستے میں ہی مر گیا تھا، اور جب میں نے ان سے اس دولت کے بارے میں پوچھا جو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا تو انہوں نے انتہائی معصومی سے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے قاضی شارح اور تمام حاضرین کو بتایا کہ میں نے بھی آج بالکل ویسے ہی فیصلے کی سماعت کی ہے جیسے کہ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے سماعت کی تھی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے کہا اپنے بیٹے کو اشد دین کے نام سے پکارو یعنی دین بچ گیا۔ محترم ناظرین، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔